لیکن ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس آتا ہے اور آ کر اس خواہش کو ایک بڑی اچھی سی پیکیجنگ دیتا ہے. ایک یعنی کام وہی ہے لیکن اس کو ایک نئے پیکٹ میں، ایک نئی پیکیجنگ میں ضرورت بنا کر ایماندار کے آگے رکھتا ہے. ہوتی وہ خواہش ہے لیکن اس کو کیا کہتا ہے کہ یہ تیری ضرورت ہے، اس کے علاوہ تیرا گزارا نہیں ہو سکتا، یہ تو تجھے چاہیے ہی چاہیے. سو جب خواہشات ضرورتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جب ہمارا جو پریفرنس ہے وہ ہمارا پیشن بننا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر انسان مشکل میں آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ مالی طور پر بحران کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو اس تمام معاملے میں الجھتے اور پھنستے دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، ہوتی وہ ان کی خواہشات ہیں، ضرورتیں نہیں ہوتی. لیکن ایک تو ابلیس، اور دیکھیں کلچر کتنا انفلوئنس کرتا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر آپ دیکھیں کہ ٹی وی ہیں، کمرشلز ہے اور سوشل میڈیا ہے، آس پاس کے لوگ ہیں، رشتہ دار، یہ سارے انفلوئنس کرتے ہیں. اور یہ انفلوئنس کر کے بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری خواہشات کو ہماری ضروریات میں تبدیل کر رہے ہوتے ہیں. اور کمرشلز بھی یہی کام کرتے ہیں، دوست یار بھی یہی کام کرتے ہیں، ہمارے رشتہ دار بھی یہی کام کرتے ہیں. ہماری جو خواہشات ہیں ان کو ضروریات میں، بیسیکلی مارکیٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مارکیٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو لیتے ہیں، اور اگر خواہشات بھی نہیں ہیں تو پہلے خواہش کریٹ کی جاتی ہے اور اس خواہش کو پھر ضرورت میں تبدیل کیا جاتا ہے. اور جب ضرورت میں تبدیل کیا جاتا ہے پھر اس کو پیشن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور انسان ہر صورت میں، ہر اچھے برے کام کے ذریعے اپنی اس خواہش کو جو کہ اب ضرورت اس کو لگتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کے دل میں خواہش تھی کہ یار میرے پاس گاڑی ہونی چاہیے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ گاڑی کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن اس کے کیس میں اس کی گاڑی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کو چاہیے بھی نہیں تھی، اور اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے. لیکن اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں نے، اور گڈی بھی وڈی دی خواہش. اس نے کیا کیا؟ اس نے آہستہ آہستہ اپنی جاب پلیس پر ادھر ادھر سے پیسے مارنا شروع کر دیے. تھوڑے عرصے بعد اس نے گاڑی لے لی. عموماً آپ جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو وہ آپ کو مل ہی جاتی ہے. لیکن اس پروسیس میں ہوا کیا؟ اس پروسیس میں اس سے ابلیس نے گناہ کرایا. اور یہ تو چلیں ایک دنیاوی مثال، آپ کو بہت ساری مثالیں آس پاس ملیں گی. میں بائبل مقدس سے آپ کو ہوا کی مثال دیتا ہوں. ابلیس اس کے پاس آیا. دیکھیں لاکھوں چیزیں الاؤڈ ہیں، باغ عدن میں لاکھوں چیزیں الاؤڈ ہیں کہ یہ سب تمہارے لیے تم کھا پی سکتے ہو. ایک پھل خدا نے کہا تھا اور وہ اس کی ضرورت نہیں تھا، وہ لگژری تھا. اس نے اس خواہش، پہلے اس کے اندر خواہش کریٹ کی، پھر اس خواہش کو اس کی ضرورت بنا دیا کہ یہ کھاؤ گے تو تم خدا کی مانند بن جاؤ گے. اب اس کو لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوگا. سو اس نے کیا کیا؟ وہی خواہش حاملہ ہوئی. اور جب آپ کی خواہش ضرورت بنتی ہے اور ضرورت بننے کے لیے آپ اقدام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہ آیت پوری ہوتی ہے جو یعقوب کے خط کے پہلے باب میں لکھا ہے، پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے، اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے. یعنی یہ خواہش ہی تھی، الٹیمیٹلی یہ خواہش ہی تھی ایٹ دا فرسٹ پلیس جو آئی اور آپ کے دروازے پر اس نے نوک کیا ہلکا سا، تو تسی دروازہ کھول دیتا. تسی کیا؟ ویلکم ویلکم. اگر آپ خواہشات کو، میرے دل میں ہیلی کاپٹر لینے کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن اگر میں اس خواہش کو ویلکم کروں گا تو کیا کرے گی؟ مجھے تنگ کرے گی، مجھے پریشان کرے گی، مجھے ہر الٹا سیدھا کام کرنے پر مجبور کرے گی، کیونکہ وہ صرف آ کر بیٹھتی نہیں ہے. یہ وہ مہمان ہے جو آپ نے بھی شاید ایسے مہمان کچھ دیکھے ہوں گے لائف میں، جو آتے تو ہیں گھر میں لیکن وہ سیدھے بیڈ روم چ بھی وڑ جاندے نے، ٹی وی روم چ بھی وڑ جاندے نے، پھر کہندے نے روٹی شوٹی بھی کھواؤ سانو، چاہ شاہ بھی پیاؤ تے چھتی جان دا نام ہی نہیں. ایک خواہشاں بھی انجی نے، وہ آپ کے دل کے دروازے پہ نوک کرتی ہے اور پھر آتی ہے اور آپ کے دل کے تخت پر بیٹھ جاتی ہے، اور پھر آپ کو اس کو وہاں سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور انسان پریشان ہو جاتا ہے. کیونکہ ابلیس ہے ہی بہروپیہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ روپ دھارتا ہے. سو وہ خواہش کو ضرورت کا روپ دھار کر اس کو پیش کرتا ہے اور ایماندار سے گناہ کراتا ہے.